کیا خلافت اسلامی ہے اور جو بادشاہت ہوتی ہے ملوکیت وہ ایک غیر اسلامی نظام ہے؟ جمہوریت جو ہے وہ عادلانہ نظام ہے، اور بادشاہت جو ہے، جو کنگ شپ ہے، یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی قسم ہے۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے، قرآن کی قطعی نصوص ہے، خلافت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، بالکل۔ ملوکیت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ خلافت بری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو خلیفہ بنانے جا رہے تھے؟ ٹھیک ہے، انسان کو۔ ہاں، آدم کو اور پھر آنے والی اولاد آدم کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو خلیفہ کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں فرشتے کیا تبصرہ کر رہے ہیں؟ اے پروردگار، جس کو آپ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں وہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ مولانا مودودی نے پوری کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، کیا وہ پوری کتاب پڑھ جائیں، وہاں ایک آیت نہیں بیان کر سکے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ خلافت اسلامی نظام ہے، ملوکیت غیر اسلامی نظام ہے۔ یہ تقسیم بالکل بے بنیاد ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور ملک برا ہی ہوتا ہے۔ کہ ملوکیت میں تو پھر اگر اس طرح دیکھا جائے تو عمر بن عبدالعزیز بھی تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی کون رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے بے شمار گزرے ہیں۔ پاکستان میں خلافت بہت اچھی ہوتی ہے اور ملوکیت بہت بری ہوتی ہے، یہ تصور کیا سب سے پہلے مودودی صاحب نے دیا؟ یہ مولانا مودودی صاحب نے دیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے پہلے نہیں تھا؟ اس سے پہلے یہ چیز موجود نہیں تھی، یعنی ایک خلیفہ ہے اور دوسرے نے خلافت کا اعلان کیا، دوسرے کو قتل کر دو۔ دوسرے کو قتل کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو اگلا سوال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کا تعلق صرف مذہبی طبقے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے عام جو لوگ ہیں مسلمان، اس سے متعلق بھی ہے۔ سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا یہ تاثر پایا جاتا ہے، کیا خلافت اسلامی ہے اور جو بادشاہت ہوتی ہے ملوکیت وہ ایک غیر اسلامی نظام ہے؟ یہ سوال میں دوبارہ دہراؤں گا، اس کا تعلق صرف مذہبی طبقے سے نہیں ہے، اس وقت جو ہمارے عام مسلمان موجود ہیں وہ بھی، یہ ان سے متعلق بھی سوال ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کچھ تو مغربی تصورات کی وجہ سے ہمارے یہاں چیزیں ایسی آ گئیں کہ ڈیموکریسی جو ہے، جیسے جمہوریت جو ہے وہ عادلانہ نظام ہے، اور بادشاہت جو ہے، جو کنگ شپ ہے، یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کی قسم ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب معذرت، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ویسٹ میں جو پولیٹیکل سائنس نے ہمیں تصور دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اگر کوئی حکومت کرنے کا طریقہ ہے عادلانہ تو وہ صرف اور صرف جمہوریت ہے، اور جمہوریت ان کے بقول، شاید کچھ مسلمان اس بات کو ماننے سے انکاری ہو جائیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے ویسٹ میں جو پڑھائی جا رہی ہے ان کی یونیورسٹیز میں، اور جمہوریت کے مقابلے میں ہر نظام حکومت وہ آمریت ہے اور جبر ہے۔ تو ان کے نزدیک تو ان کے نزدیک تو خلافت اسلامیہ بھی جبر ہے۔ ہاں، خلافت اسلامیہ بھی جبر، ایسے ہی۔ تو میں جاننا چاہوں، تو ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ملوکیت جو ہے وہ جبر ہے، ظلم ہے، غیر اسلامی ہے، تو آپ دیکھیں ہمارے دین میں ایسی کوئی تقسیم، دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ جمہوریت پہ ہم کبھی اور بات کریں گے۔ دین میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ دین میں دیکھیں بات یہ ہے کہ خلافت ہو یا ملوکیت ہو، قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے، قرآن کی قطعی نصوص ہے، خلافت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، بالکل، ملوکیت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ خلافت بری کیسے ہوتی ہے؟ اب جیسے ہمارے سامنے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں لغوی اعتبار سے، یہ لغوی اعتبار سے خلیفہ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کو خلیفہ بنانے جا رہے تھے؟ انسان کو، ہاں، آدم کو اور پھر آنے والی اولاد آدم کو۔ ٹھیک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو خلیفہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں فرشتے کیا تبصرہ کر رہے ہیں؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے پروردگار جس کو آپ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں وہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں، جن کے ساتھ بھی خلفاء کے سابقے لاحقے ہیں، آپ بنو امیہ کو نہ لیں، بنو عباس کو ہی لے لیں، عثمانیوں کو لے لیں، ہاں بنو عباس کو لے لیں، پہلے خلیفے کا نام ہی جو ہے صفاح پڑ گیا۔ صفاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی ابو خون العباس ریزی کرنے والا، عبداللہ صفاح، خون ریزی کرنے والا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں اموی تھے، اموی خلفاء تھے، عباسی تھے، عثمانی تھے، ان میں اچھے لوگ بھی تھے اور ان میں، لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلافت تھی نہیں، یہ تو ملوکیت تھی۔ دیکھیں اس کی طرف ہم آتے ہیں، ایک بات جو قرآن نے کہی حضرت داؤد علیہ السلام کو، کہ جس سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مطلوب خلافت ہے
اس کو قرآن نے کیسے ڈیفائن کیا. جی. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا. ٹھیک ہے، اور وہ تو بادشاہ تھے، کنگ ڈیوڈ. ہاں بادشاہ بھی تھے، خلیفہ بھی تھے. یعنی اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو خلیفہ کہہ دیا. ہاں بادشاہ کو خلیفہ تو کہتے یہ رد نہیں ہو جاتا کیا؟ ہیں. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے کہ دو پیرلل نظام ہیں، ایک ملوکیت ہے جو کہ غیر اسلامی نظام ہے، ایک خلافت ہے جو کہ اسلامی نظام ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم آگے بہت سی آیتیں پیش کریں گے. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، حق کے مطابق آپ فیصلہ کریں. جی. یعنی مطلوب خلافت کیا ہے؟ یا آپ خلافت راشدہ کہہ لیں. ٹھیک ہے، بالکل. ایک خلافت راشدہ ہے، ایک خلافت سیئہ. ایک اچھی خلافت ہے جو ہدایت پہ ہے، رشد پہ ہے، اور ایک وہ ہے جو بری خلافت ہے. ٹھیک ہے، تو خلافت راشدہ کیا ہے؟ جہاں وحی کے مطابق فیصلہ ہو، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہو لوگوں کے درمیان. ٹھیک ہے، وہ خلافت راشدہ ہے. ولا تتبع الہوا، یعنی خواہش نفس کے مطابق فیصلہ نہ ہو. تو بنیادی طور پہ خلافت راشدہ کی ڈیفینیشن جو قرآن نے کی ہے وہ یہی ہے کہ جہاں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہوائے نفس ہے. ٹھیک ہے، تو نفس انسانی کی جو خواہشات ہیں ان کو چھوڑ کے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس کچھ اور آیات ہیں، جیسے یہ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں، خلیفہ کی جمع خلائف ہے، خلیفہ بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کے اوپر درجات بڑھائے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کریں. ایک اور جگہ پہ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. من بعدم، ان کے بعد، پچھلی قوم کے بعد. خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، جانشین. ہاں، بالکل. پچھلی قوم کے بعد آپ اس کے جانشین بن گئے. لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو. یعنی ضروری نہیں کہ خلیفہ کا عمل سیدھا ہی ہوگا. تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہارے اعمال کیسے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اب دیکھیں ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں کیا ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. فمن کفر فعلیہ کفر، تو جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پہ ہوگا. جی. تو گویا خلیفہ بھی کفر کر سکتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک تصور ہمارے ہاں دیا گیا ہے کہ خلافت جو ہے وہ ایک اسلامی نظام ہے اور خلیفہ اسی کو کہتے ہیں جو عادل ہو. اچھا. ایسا کچھ بھی نہیں. قرآن کا جو تصور ہے وہ یہ کہ خلیفہ عادل بھی ہو سکتا ہے، خلیفہ ایون کہ کافر بھی ہو سکتا ہے، اس سے کفر کا صدور بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اس لیے تو ہمارے ہاں جو ہے خلیفہ کو معزول کرنے کی باتیں موجود ہیں سیاست شریعہ میں. وہ بھئی کچھ کرے گا تو معزول ہوگا نا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی خلیفہ تو معزول ہی نہیں ہوتا، وہ تو قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے خاندان کا قبضہ ہوتا ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات. سیاست شریعہ کی جتنی کتابیں ہیں ان میں موجود ہے کہ اگر اس سے کفر کا ارتکاب ہو جائے، جیسے کفر بوا کا ارتکاب کرے، تو اس کو معزول کیا جائے گا جو اہل حل و عقد ہے. اچھا، قرآن میں ایک اور جگہ پہ وہی بات جو ملوکیت کی آئی، وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے نبی نے انہیں کیا کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے ملک بنایا، بادشاہ بنایا. یہ ملوکیت ہے. قالوا انا یکون له الملک علینا، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں. ونحن احق بالملک من، ہم زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں، کنگ شپس. ولم یؤت سعۃ من المال، ان کے پاس تو مال نہیں ہے. تو اللہ نے کیا کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور جسم میں، علمی اعتبار سے وہ تم سے کیا ہیں، بہتر ہیں، اور جسمانی اعتبار سے وہ تم سے بہتر ہیں. تو گویا کہ یہاں ملوکیت کی تعریف کی جا رہی ہے. بالکل. پھر حضرت یوسف علیہ السلام ملک تھے. سوری فار انٹرپشن، جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی امتوں کی بات ہے، آپ اس امت پہ کس بنیاد پہ منطبق کر رہے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس امت میں وہ سری نس دکھا دیں قرآن کی. مولانا مودودی نے پوری کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت کی، وہ پوری کتاب پڑھ جائیں، وہاں ایک آیت نہیں بیان کر سکے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ خلافت اسلامی نظام ہے، ملوکیت غیر اسلامی نظام ہے. بالکل. دیکھیں نا، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ان آیات کو، تو اس کو ان کی منسوخی کی دلیل لانی پڑے گی نا. جی بالکل ایسے، بالکل ایسے جو اصول ہے تفسیر کا. بالکل ایسے. صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے، روایت کا نمبر ہے 7198. سیدنا ابو سعید خدری اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا اور نہ کسی کو خلیفہ بنایا. اب خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، نبی کی اور خلیفہ کی، مگر اس کے دو رازداں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
ایک اسے نیکی کے لیے کہتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے یعنی خلیفہ کو، اور دوسرا اسے برائی کے لیے کہتا ہے اور اس کی ترغیب دیتا ہے۔ خلیفہ کے دو راستہ ہیں، ایک اس کو نیکی کی طرف کھینچ رہا ہے، دوسرا اس کو برائی کی طرف۔ برائی کی طرف۔ اور معصوم وہ ہے جسے اللہ نے محفوظ کر لیا، یعنی بچے گا وہ جسے اللہ نے بچا محفوظ لیا، ٹھیک ہے۔ تو خلیفہ بعض اوقات جو اسے برائی کی طرف راغب کر رہا ہے اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جو اسے خیر کی طرف راغب کر رہا ہے اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو خلیفہ اچھا اور برا دونوں ہو سکتا ہے، اس سے خیر اور شر دونوں کا صدور ہو سکتا ہے۔ یہ تقسیم بالکل بے بنیاد ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور ملک برا ہی ہوتا ہے۔ ہر یوسف علیہ السلام بھی ملک تھے، بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ملک تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ملک تھے، انبیاء ملک تھے۔ ہاں حضرت طالوت جو ہے وہ ملک تھے، بادشاہ تھے۔ تو بادشاہت اچھی بری جو ہے ہو سکتی ہے، خلافت بھی اچھی بری ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے ہمارے سامنے 1853، اللہ کے رسول نے کہا کہ جب دو خلیفوں کے لیے بیعت لی جائے، ٹھیک ہے، اذا بوئی لخلیفتین، اب یہ تو وہ پولیٹیکل میننگ میں خلیفہ ہے نا، بیعت ہو رہی ہے ان کی، جی، یہاں تو کوئی وہ نہیں ہے اشتباہ کی جی لغوی معنی میں خلیفہ ہے، دو نظام ہے نا۔ تو جب دو خلیفوں کی بیعت ہو فقتلوا الآخر منہما، دوسرے کو قتل کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے مراد کیا ہے کہ خلیفہ واجب القتل بھی ہو سکتا ہے، بالکل یعنی ایک خلیفہ ہے اور دوسرے نے خلافت کا اعلان کیا، دوسرے کو قتل کر دیا۔ دوسرے کو قتل کر دو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلافت اگر ہر حال میں اچھی ہوتی تو دوسرے کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ یہ ٹائٹل سے نکل جانا چاہیے ہمیں۔ کیا ہمارے ہاں پاکستان میں خلافت بہت اچھی ہوتی ہے اور ملوکیت بہت بری ہوتی ہے، یہ تصور کیا سب سے پہلے مودودی صاحب نے دیا؟ یہ مولانا مودودی صاحب نے دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے پہلے نہیں تھا؟ اس سے پہلے یہ چیز موجود نہیں تھی۔ مولانا مودودی نے جب خلافت و ملوکیت کتاب لکھی نا تو اس میں انہوں نے یہ تصور پیش کیا، سب سے پہلے انہوں نے پیش کیا، لیکن وہ خود تو خلافت کی طرف تھے ہی نہیں، وہ تو جمہوریت کی طرف تھے۔ وہ جمہوریت کی طرف تو مطلب یہ تو تضاد، ان کے عمل سے تضاد لگتا ہے یہ۔ ایسا ہی ہے، ایسا یا تو وہ خلافت کے لیے جدوجہد کر رہے ہو نا، اور اصل میں پھر وہ انہوں نے خلافت کا جو تصور پیش کیا نا وہ بیسیکلی تھا اسلامی جمہوریت کا تصور، اگرچہ انہوں نے جمہوریت کو اسلامائز کی ہے، برائیاں تو اس کے اندر بھی ہیں، اگرچہ انہوں نے جمہوریت کو اسلامائز کی ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم ان کی یہ جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت کے نام سے، یہ ہمارے سامنے ہے، باب سوم خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات، یہ تیسرا چیپٹر ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ 5ویں نمبر پہ قانون کی بالاتری۔ دیکھیں بات یہ ہے، قانون کی بالاتری کی بات جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، ہمارے ہاں شریعت کی بالادستی کی بات ہے، اگرچہ جا کے مانا مودودی صاحب نے وہی مراد لی ہے، شریعت کی بالادستی، قانون سے مراد شریعت، ہاں شریعت ہی لی ہے، لیکن اصطلاحات ان کی استعمال کی۔ اچھا 7ویں نمبر پہ جا کے پھر کہا کہ خلافت راشدہ کی خصوصیات کیا تھیں جن کی وجہ سے وہ خلافت راشدہ تھی، تو ان میں 1 2 3 4 کر کے 7ویں نمبر پہ جا کے بیان کیا روح جمہوریت تھی، یعنی کہ خلافت راشدہ روح جمہوریت تھی۔ وہی بات جو آپ کر رہے تھے کہ بیسیکلی تو یہ اسلامک ڈیموکریسی کا کانسیپٹ تھا جو خلافت کے ٹائٹل سے مولانا مودودی نے پیش کیا، اسلامی جمہوریت کا تصور تھا، اسلامی جمہوریت کا تصور تھا۔ تو اب انہوں نے اب اس پہ اصرار بھی کیا کہ اس کو ماننا جائے، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی ایک رائے ہے نا، اور بھی لوگ اپنی رائے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، آپ ایک مفکر ہیں اور بھی پولیٹیکل تھنکرز موجود ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی، مجھے اب اس پہ ایک حیرت ہو رہی ہے، پلیز میری اصلاح فرمائیے، ایک عام پولیٹیکل تھنکر فلاسفر ایسی بات کرے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک عالم دین ایسی بات کرے گا مجھے حیرت ہوگی، اور میں ان کے ادب میں خاموش ہو جاؤں گا، لیکن مجھے حیرت بڑی ہوگی کہ اسلامی جمہوریت کو آپ خلافت کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ملوکیت کو تان کر رہے ہیں۔ اگر مجھے کوئی کہے تو میں 15-20 خرابیاں تو اسلامی جمہوریت کے اندر بھی دکھا سکتا ہوں جو شریعت سے متصادم ہے، کم از کم اسے خلافت تو نہ کہیں۔ اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے، اگر آپ اس پہ خوش ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک طرف اسلامی جمہوریت کو خلافت کے ساتھ مطلب برابر کر رہے ہیں، خلافت نہیں، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ کو اس کے برابر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ملوکیت کو مطعون کر رہے ہیں، حالانکہ ملوکیت میں تو پھر اگر اس طرح دیکھا جائے تو عمر بن عبدالعزیز بھی تھے، حالانکہ واضح طور پہ روایات موجود ہیں، جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی کون رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے بے شمار گزرے ہیں، بہت نیک لوگ موجود تھے، نیک لوگ موجود تھے، ملوک میں بھی موجود تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد تقسیم ہے کہ خلافت کوئی
جو ہے وہ اسلامی نظام ہے اور ملوکیت جو ہے وہ غیر اسلامی نظام ہے اور وہ کافروں سے آ گیا ہے. اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے نا تو ابھی جس ماحول میں ہم بیٹھے ہیں نا تو ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جمہوریت کافرانہ نظام ہے جو کافروں سے آیا ہے، ویسٹ سے آیا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں کا جو نظام کیا ہے وہ خلافت ہے یا ملوکیت ہے، یعنی اچھی خلافت، اچھی ملوکیت. میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ فزکس، کیمسٹری، سائیکالوجی کی تھیوریز یا مارکیٹنگ کی جو ہیں تھیوریز وہی ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں جو ان کے گروز نے دی ہیں، وہی ڈیفینیشنز ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، وہی اصطلاحات ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. اب میں اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے کوئی اصطلاح ایڈ کر دوں یا اپنی طرف سے کوئی ڈیفینیشن ایڈ کر دوں فزکس کے اندر تو ایکسیپٹیبل نہیں. جہاں سے یہ نظام آیا ہے نا ویسٹ سے، جمہوریت کا، ان کے ہاں جمہوریت ضروری ہے سیکولر ہو. ان کے ہاں جمہوریت اسلامی ہو ہی نہیں سکتی، یا اس کے اندر کوئی ریلیجن کا کسی بھی قسم کا وہ ایڈیشن ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ ان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں جدھر سے آپ نے نظام لیا ہے، آپ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر رہے ہیں، پھر وہ جمہوریت نہیں رہے گی، آپ اس کو کوئی اور نام دے دیجئے. آپ اس کو شورائیت کہہ سکتے ہیں نا. اصل میں ہم نے وہی بات کہی ہے. مودودی صاحب جب بات کرتے ہیں قانون کی بالادستی، آپ کے یہاں سارا سیکولر طبقہ یہ کہہ رہا ہے بھائی سپرمیسی قانون کی ہونی چاہیے، لا یا کانسٹیٹیوشن یا آئین کی ہونی چاہیے. آئین کو ان کے نزدیک کتاب مقدس ہے، قرآن سے زیادہ جو ہے وہ تقدیس کرتے ہیں آئین کی. یہ مغربی تصور ہے. آپ جب ایک عالمی دین ہو کے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، بھلے آپ نے مراد اس سے شریعت کی بالادستی لی ہو، ہر کسی کی اپنی اصطلاحات، لیکن آپ اس اصطلاح کو رواج دے کے اس فکر کو پھیلانے میں ممد اور معاون ہو. تو جمہوریت کو چھوڑیں، اس کی روح جمہوریت مطلب آپ ثابت کرنا شروع کر دیں کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ روح جمہوریت، یہ میں نے دیکھا ہے، آپ شورائیت کہہ لیں. یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اکثر لوگ جمہوریت کا موازنہ کرتے ہیں خلافت راشدہ سے، جو بڑی زیادتی ہے. ان میں سے کوئی بھی الیکشن کے ذریعے نہیں آیا تھا، ان میں سے کوئی بھی. یہ انتخابی جو سسٹم ہے ہمارے ہاں، ظاہری بات ہے کہ ہر بندے کے پاس ووٹ کا حق ہے، اور جاہل اور عالم کا ووٹ برابر ہے، ایک بدکار کا اور ایک تہجد گزار کا ووٹ برابر ہے. پھر وہ شخص جو سیاسی شعور رکھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ سیاست کہتے کس کو ہیں، اس کا، اور ایک ایسے شخص کا جو کوئی سیاسی شعور رکھتا ہی نہیں ہے سب کا. اور 18 سال سے کم عمر کا بھی تو شعور ہو سکتا ہے، 17 سال کا، 16 سال کا، لیکن 80 سال کے، 90 سال کے بزرگ کا ووٹ ہے جو ہو سکتا ہے اپنے سارے حواس کھو بیٹھے ہوں. تو بے شمار غیر اسلامی چیزیں اس کے اندر ہیں. ایسے ہی تو یہ انتخابی سیاست تو ڈاکٹر صاحب اب ہم دیکھ رہے ہیں نا، جو بدماش ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، سیدھی سی بات. اچھا پھر، اور ایسی گندی سیاست ہے، آپ جب تک گندے نہ ہو جائیں جی تو آپ اوپر نہیں آ سکتے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جس طرح مسلمانوں کے، میں اس کو عوام کے لیے، تاکہ مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے ہیں نا، لغوی اعتبار سے میں فرقے کا لفظ استعمال کروں گا، جمہوریت کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں. ایک ہے سرمایہ دارانہ جمہوریت، لبرل ڈیموکریسی، ایک ہے اشتراکیوں کی ڈیموکریسی، سوشل ڈیموکریسی. اس طرح فرانس والوں کی ڈیموکریسی کا فرقہ اور ہے، آسٹریلیا والے، اور اس طرح مختلف، اس کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں. تو اکثر جب ہم جمہوریت پسندوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے جمہوریت کی، تو ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ سمجھتے ہیں صرف فرقے جو ہیں وہ ہمارے یہاں ہی ہو سکتے ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث. تو فرقے تو ان میں بھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کتنی سادہ سی بات ہے، مغرب کا ایک نظام تھا، آپ نے اس کو اسلامائز کر لیا، ڈیموکریسی کو، اسلامی جمہوریت کے اصطلاح استعمال کر لی، اور جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا تھا کہ ملک تھے، نبی، تو اس کو آپ نے، وہ جبر ہے، مطلب اسلامی ملوکیت کچھ نہیں ہو سکتی. اسلامی جمہوریت ہو سکتی ہے جو مغرب سے آیا ہے، اسلامی ملوکیت کچھ نہیں ہو سکتی. یعنی وہاں آپ ایڈیشن کر کے، وہاں آپ ایڈیشن کر کے جمہوریت کا مفہوم آپ اس کی نوک پلک سنوار کے، ماڈیفیکیشن کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ایک اسلامک ڈیموکریسی ہم لا سکتے ہیں، اسلامک کنگڈم نہیں ہو سکتی، اور یہ خلافت راشدہ ہی ہے. تو آپ اسلامی ملوکیت کی اصطلاح کیوں نہیں وضع کر سکتے؟ بالکل، جو قرآن میں موجود ہے. بالکل، یہ بالکل زیادتی ہے. یہ میں کہوں گا کہ علمی زیادتی ہے. خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں پھر کہوں گا علماء کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے زیادتی ہے. یہ ایک عام آدمی جو دین کا علم نہیں رکھتا، اگر وہ ایسی بات کرتا ہے تو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن
علماء جب ایسی بات کرتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. میں یہی کہوں گا. میں نے پورے پیجز کے صفحات جو ہے نا فیس بک پیجز کے اپنے پاس ابھی میرے پاس لیپ ٹاپ میں سیو ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جو مظفر آباد میں آزاد کشمیر میں جو حالیہ الیکشن ہوئی ہے اور جماعت اسلامی کے وہ جو ترابی صاحب تھے انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اور اس کے اوپر جو جماعت کی اور پھر جماعت کی کس کے ساتھ کی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ. اللہ. اچھا اس کے اوپر پھر جب جماعت بھی ان کو چھوڑنا پڑی، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ ان کی جماعت میں جوائننگ ہوئی اور درمیان میں اب آپ دیکھیں وہ گالم گلوچ ہوا ہے ان کے اوپر جماعت اسلامی کے کارکنان کی طرف سے. اچھا. اور وہ سارے سکرین شاٹ میں نے سنبھال کے رکھے کیونکہ یہ ہمارے اوپر بھی کرتے ہیں نا. جب ہم جو ہے کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اچھی بات کہہ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. بالکل. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک تربیت ایسی ہو گئی ہے نا، وہ تربیت اپنے لوگوں کے خلاف بھی نہیں کر رہی ہے. اب ان کو خود سمجھ آ رہا ہے کہ ان کے وہ امیر تھے وہاں کے، ٹھیک ہے. دیکھیے ہر امیر کی یہ حالت ہے کہ وہ اس انتخابی سیاست میں آ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے اور کارکنان گالم گلوچ کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ ٹھیک کہتے تھے یہ نظام ہی ایسا ہے، گندا نظام، گندا نظام ہے، اس میں گندا ہوئے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر اسرار اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بڑی اچھی انہوں نے خوبصورت بات کی تھی. کسی نے ان سے سوال کیا سود کے متعلق، انہوں نے کہا جب تک آپ کے مسلمان ملکوں میں یہ سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے سود نہیں ختم ہو سکتا. اور یہ جو ابھی آپ نے ترابی صاحب سے متعلق بات کی، ہر نظام اپنا ایک کلچر ڈیولپ کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت نے گالم گلوچ کا کلچر ڈیولپ کیا ہے، بدتمیزی بد اخلاقی کا کلچر ڈیولپ کیا ہے. ہر وہ انسان جو جمہوریت کے اندر چلا گیا ہے وہ بدتمیز ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، بدماشی کا کلچر. بدماشی کا کلچر. میں یاد ہے کہ میں نے لندن میں عمران خان صاحب کا ایک جلسہ اٹینڈ کیا اور جو وہاں پہ زبان میں نے دیکھی، جو حرکتیں دیکھی، میں نے پی ٹی آئی کے دوستوں میں بڑا کہا کہ بھائی کم از کم اگر آپ کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو کم از کم بد زبانی اس کو تو ختم کریں، اپنے آپ کو مہذب بنائیں اگر واقعی پاکستان کو آپ نے ریاست مدینہ بنانا. لیکن شاید وہ چاہتے بھی تھے، بہت سارے لوگ، بڑے اچھے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، لیکن وہ ایک کلچر، ہر نظام اپنا ایک کلچر لے کر آتا ہے. تو جمہوریت کے اندر جو کلچر ہے، جو جتنا بڑا بدماش ہے، پیسے والا ہے اور گالم گلوچ والا ہے، وہ اوپر آئے گا. یہ ان کے، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ مذہبی لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سیاست میں آتے ہیں، جمہوری سیاست میں، تو ان کو ویسا بننا پڑے گا. اچھا جب وہ ویسے بنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں منافق، داڑھی والے ایسے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ دور ہی رہے. جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف تھا وہ بہت بہتر تھا، ان کو چاہیے وہ دور رہے. ایسے ناظرین، تو یہ تھا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بڑا تفصیلی جواب. انشاءاللہ ہم اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.